أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. اس پورے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی تین قسم کے واقعات جو پہلے گزر چکے ہیں بیان فرماتے ہیں. پہلا واقعہ وہ توحید کے اس بات کے لیے جیسے پہلے بھی گزر چکا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس پہ دلائل بھی گزر چکے، اللہ کے صفات آیت الکرسی میں گزر گئے. تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے اوپر ایک دلیل ہے. اس کے بعد جو دو واقعات ہیں وہ بعث بعد الموت کے متعلق ہے کہ یہ زندگی اللہ نے اگر دی ہے تو اس کے بعد دوبارہ بھی اٹھایا جائے گا. کیسے اٹھایا جائے گا اس کے متعلق دو واقعات بیان ہوئے. پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس وقت کے بادشاہ نمرود کے درمیان ایک مباحثہ اور مناظرہ کی صورت میں رونما ہوا، اور وہ یوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا آگ سے، نمرود کی طرف گئے، دعوت دی. نمرود نے کہا اچھا میں بھی رب ہوں، میں بھی خدا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو بادشاہت کیا دی کہ اس کی وجہ سے وہ رب کے متعلق ابراہیم سے لڑنے لگے، بحث کرنے لگے. تو ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کے طور پر تاکہ وہ سمجھ جائے تو اس سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. اس نے کہا یہ کیا ہے مشکل، میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں. کہا جاتا ہے دو بندوں کو بلایا گیا، ایک کی پھانسی کا حکم ہوا تھا، موت کا حکم ہوا تھا، دوسرے کو آزادی کا پروانہ ملا تھا. اس نے جس کو آزادی ملنی تھی اس کو قتل کیا اور دوسرے کو زندہ کیا. تو وہ بیچارہ سمجھا نہیں کہ زندگی اور موت سے مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک زندگی دیتا ہے شروع سے اور موت دیتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس طرح. تو اسے یہ نہیں معلوم ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو بہت بے وقوف ہے، تو وہ ایک قدم اور آگے بڑھ گئے کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے. اگر تو بھی اپنے آپ کو رب کہتا ہے ذرا مغرب سے نکال کے دکھاؤ. تو اللہ فرماتے ہیں فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کا کوئی جواب اسے نہیں آیا، مبہوت رہ گیا، حیران و پریشان رہ گیا اور گم ہو گیا، زبان اس کی گم ہو گئی، کچھ نہیں بول سکا. وہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس وقت وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ تو میں نکالتا ہوں، ذرا تیرا رب مغرب سے نکال کے دکھائے، یہ جواب دے سکتا تھا، لیکن وہ موقع ایسا تھا کہ اس سے جواب نہیں بنا. یا دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ آگ میں بچ کے نکل آیا، ایسا نہ ہو کہ میں یہ کہوں اور اللہ نکال بھی دے مغرب سے، بات سچ بھی ہو جائے تو سارے لوگ مجھ سے متنفر ہو جائیں گے. تو خاموش ہو گیا. اس کا واقعہ اللہ پاک اس میں بیان. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے جو اس پورے کائنات نظام کو چلاتا ہے. الم ترى، کیا دیکھتا ہے تو یا غور کیا ہے تو نے الی الذی، اس آدمی کے متعلق حاج ابراہیم، جو بحث کرنے لگا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، اس کے رب کے متعلق. اور یہ کیوں کر رہا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، کہ دی تھی اللہ نے اس کو سلطنت، بادشاہی. تو جس کو اللہ تھوڑی سی نعمت دیتا ہے وہ بپھر جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے. تو اللہ کسی کو دولت دیتا ہے، سلطنت دیتا ہے، عہدہ دیتا ہے، کوئی نعمت دیتا ہے،
اسے چاہیے کہ اس کے اوپر غاور نہ ہو، متکبر نہ ہو، بلکہ عاجزی اختیار کرے اور سمجھے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ کیا مباحثہ ہوا؟ اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی، میرا رب تو وہ ذات ہے، یحیی، جو زندگی دیتا ہے، ویمیت، اور مارتا ہے، موت دیتا ہے۔ قالا، تو کہنے لگا وہ، انا احیی، میں بھی زندگی دیتا ہوں، و امیت، اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ قال، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، یأتی بالشمس من المشرق، لے آتا ہے، لاتا ہے سورج کو، من المشرق، مشرق سے، فأت بہا من المغرب، اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، فأت بہا، تو لے آ تو اس سورج کو، من المغرب، مغرب سے نکال کے دکھا۔ یہ سن کر، فبہت الذی کفر، بس مبہوت ہو کر رہ گیا وہ شخص جس نے کفر کیا، وہ کافر مبہوت رہ گیا۔ وہ کافر کون تھا؟ نمرود تھا، اس وقت کا بادشاہ۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو، جو ظلم کرتے ہیں اس قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ توحید کے اس بات پہ اللہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ دوسرا واقعہ وہ اس بات پر ہے کہ اللہ پاک موت کے بعد کیسے زندگی دیتا ہے۔ اور ہوا یوں کہ ایک زمانے میں ایک بادشاہ گزرا، بخت نصر اس کا نام تھا۔ اس نے ایک بستی کو اجاڑ دیا، یا پھر اس بستی کے اوپر کوئی اور آفت آئی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام اس راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا تو قرآن میں آتا ہے خاویۃ علی عروشہا، وہ چھتوں کے بل، وہ سارا جو عمارتیں تھی وہ پڑی ہوئی تھی ایسی ویران۔ اس کی حیت ایسی تھی کہ چھت گرے تھے، اوپر سے دیواریں بھی گری تھیں، اور نیچے سارے کے سارے لوگ مر چکے تھے۔ کوئی آفت آئی تھی یا بادشاہ نے یہ کیا تھا، بہرحال دیکھا حضرت عزیر علیہ السلام نے کہ سارے مرے پڑے، تو دل میں خیال آیا، یا اللہ تو ان کو زندہ کرے گا، لیکن کیسے زندہ کرے گا، کس کیفیت میں زندہ ہوں گے؟ تو سوال کیا، یا اللہ مجھے دکھائے۔ اللہ نے کہا اچھا، کس کیفیت میں؟ تو وہ ایک گدھے کے اوپر سوار تھے، کچھ کھانا پینے کا سامان بھی تھا ان کے پاس۔ اللہ نے ان کو وہیں پہ موت دے دی، گدھے کو باندھا تھا اور خود آرام کر رہے ہیں ایک درخت کے نیچے، اور کھانا رکھا ہوا ہے، ادھر ہی موت آئی، اور 100 سال تک مرے ہوئے تھے، فوت ہو گئے تھے۔ 100 سال بعد اللہ نے دوبارہ اٹھایا، زندگی دی، تو پوچھا کہ بتاؤ کتنا عرصہ یہاں پر پڑے رہے؟ نے کہا یا اللہ ایک دن یا آدھا دن، دن کا کچھ حصہ، پتہ ہی نہیں۔ اچھا تو ذرا دیکھو اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ گدھے کی طرف دیکھا تو وہ گل سڑ ہو چکا تھا، کھانا تازہ پڑا ہوا تھا۔ فرمایا ایک دن یا آدھے دن نہیں، 100 سال آپ ادھر رہے، اور آپ کہہ رہے تھے کیسے میں زندہ کروں گا، تو یہ 100 سال بعد میں نے تمہیں زندہ کیا، اور تو اپنے آپ آنکھ سے بھی دیکھ لے کہ اپنے گدھے کو دیکھ لے کس طرح اللہ پاک اس کے ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھاتا ہے، کیسے زندہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ گدھا جو گل سڑ چکا تھا، وہ جمع ہو کے ہڈیاں اور گوشت جمع ہو کے زندہ ہوا، اور کھانا اس کا گرما گرم جس طرح تھا تو اسی طرح تازہ تھا، وہ کھا کے دوبارہ سے وہاں سے چل پڑے۔ تو اللہ نے یہ دکھا دیا، اور تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو یہ واقعہ بتائے اور سنائے، اور بعث بعد الموت پہ کہ زندگی ایک دفعہ پھر ہمیں ملنے والی ہے، اس کے اوپر دلیل رہے۔ تو یہ واقعہ اللہ پاک یہاں بیان فرماتے۔ او کلذی، یا غور کیا ہے تو نے، کلذی، اس آدمی کے متعلق، مر علی قریۃ، جو گزرا ایک گاؤں کے اوپر۔ وہ شخص تھے حضرت عزیر علیہ السلام، اکثر کے قول کے مطابق۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ چھتوں کے بل گرے پڑے تھے، وہ سارے کے سارے، وہ قریہ والے، بستی والے۔ قالا، تو کہنے لگے وہ، انا یحیی هذه اللہ، کیسے زندہ کرے گا اس کو اللہ، بعد موتہا، پس اس کے موت کے۔ ان کے دل میں خیال ہے، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، پس موت دی اللہ نے اس کو، 100 عام، 100 سال تک وہاں پر
ثم بعثا پھر اٹھایا 100 سال بعد اس کو. قالا تو پوچھا اللہ نے کہا کم لبثتا کتنی دیر ٹھہرا تو. قالا تو کہنے لگے وہ لبثت یومن ایک دن ٹھہرا او بعض یومن یا دن کا کوئی حصہ. قالا تو اللہ نے فرمایا بل لبثتا بلکہ ٹھہرا تو 100 عام 100 سال یہاں پر اور پتہ بھی نہیں چلا آپ کو. فانظر الی طعامک فانظر پس دیکھ لیجئے آپ الی طعامک اپنے کھانے کو وشرابک اور اپنے پینے کے لیے جو پانی رکھا تھا یا جو جوس وغیرہ تھا. لم یتسنہ وہ نہیں گلا سڑا تھا بالکل تازہ تھا. وانظر الی حمارک اور دیکھ لیجئے آپ اپنے گدھے کو ولنجعلک تاکہ بنائے ہم اس کو آیۃ للناس نشانی لوگوں کے لیے. وانظر الی العظام اور دیکھ لیجئے آپ ان ہڈیوں کو کیف ننشزها کیسے جمع کرتے ہیں اللہ پاک ان کو. ثم نکسوها لحما پھر ہم چڑھائیں گے اس کو اس کے اوپر گوشت کو یعنی ہڈیوں کو جمع کر کے ان کو گوشت کا لباس پہنائیں گے گوشت چڑھائیں گے. فلما تبین له پس جب واضح ہوا اس کے لیے سے سارا کچھ معاملہ ان کے سامنے ہوا. قالا تو کہنے لگے عالم میں جانتا ہوں ان اللہ کہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ موت کے بعد دوبارہ بھی زندگی دے سکتا. تو یہاں سے پتہ چلا کہ موت کے بعد زندگی ہے. اللہ کیسے زندہ کرے گا تو اللہ نے دکھا بھی دی. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک سواری مردہ پڑی ہے دریا کے کنارے اور دریا کا پانی آتا ہے تو دریا کی مچھلی وغیرہ اس سواری سے کھا لیتی ہے اور جب پانی نیچے دریا کی طرف واپس جاتا ہے تو یہاں سے جو جنگلی جانور وغیرہ تھے وہ آ کے وہ اپنا حصہ کھا لیتے اور جب وہ بھی جاتے ہیں تو اوپر سے پرندے بقایا چیزیں کھا لیتے ہیں. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ تو ہر بندے کو ہر چیز کو زندہ کر سکتا ہے زندگی دے گا ذرا مجھے دکھائیں تو صحیح کیسے زندہ کریں گے آپ اس کو. ذہن میں یہ سوال آیا تو اللہ نے پوچھا کیا تو اس پہ ایمان نہیں رکھتا. یہ سوال جو کرتے ہیں آپ کہ یا اللہ کیسے زندہ کرے گا آپ کو کوئی شک ہے کہ یا اللہ کیسے شک ہو سکتا ہے. نبی کو ان باتوں میں شک نہیں ہو سکتا لیکن کہتے ہیں لیطمئن قلبی تاکہ میرے قلب کو دل کو اور تسلی مل جائے میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے. حکم دیا کہ آپ ایسا کرو 4 پرندے لے لو. کیا پرندے تھے؟ بعض کہتے ہیں کہ ایک کبوتر تھا اور ایک مور تھا اور ایک جو ہے وہ چیل تھا کوئی کہتا ہے کوئی کہتے ہیں کوا تھا. اسی طرح 4 پرندے تھے. تو سب کو اپنے ساتھ مانوس کرو. ایک وہ تھا کیا نام ہے اس کو کیا کہتے ہیں طوطی سا ایک طوطا تھا. تو وہ 4 پرندے تھے تو وہ سارے کے سارے جو اللہ نے کہا کہ اس اپنے ساتھ مانوس کرو. جب بندہ کسی کو اپنے ساتھ رکھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو اپنے جانور کو بھی اپنے پرندے کو بھی وہ پھر پہچانتا ہے تاکہ تو پہچان سکے کہ یہ وہی پرندہ ہے جو میں نے رکھا تھا. مانوس کر کے پھر انہیں ذبح کرو ٹکڑے ٹکڑے کرو ان سارے ٹکڑوں کو ایک دوسرے میں مکس کرو ملا لو اور پھر 4 پہاڑوں کے اوپر جگہ جگہ رکھ دو اور پھر اللہ کے نام پہ انہیں بلاؤ دیکھو کہ میں کیسے ان کو زندہ کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور 4 جگہ ان کا ٹکڑے کیے ان کے پر سب کچھ علیحدہ کیے سارا کچھ مکس کر دیا جگہ جگہ پہ رکھ دیا اور پھر جو ان کے بلایا اپنی طرف تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چل کر ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ جو پر ہیں ان کے جو بال ہیں وہ بھی آ کر ایک دوسرے سے ملنے لگے جو ہڈیاں تھی وہ بھی ملنے لگی ایک دوسرے کے ساتھ اور جو گوشت تھا ان کے اوپر ہر ایک اپنا گوشت وہ ایک ٹکڑا ادھر سے آ رہا ہے ایک ٹکڑا ادھر سے آ رہا ہے ایک ٹکڑا ادھر سے اور چاروں جگہ سے مل کر وہ پرندے پھر سے بن گئے. اور یہ نہیں کہ اڑ کر آئے چل کر آئے ابراہیم علیہ السلام کی طرف اڑ کر آتے تو شاید انہیں یہ وہم ہوتا کہ شاید ہوا سے کوئی اور پرندہ ساتھ ملا وہی آیا میرے پاس. نہیں وہاں سے چل کر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف تاکہ کوئی بھی
شبہ نہ رہے، کوئی بھی شک نہ رہے، تو اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھو میں ایسے بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ اور یہ واقعہ ہمارے اطمینان قلب کے لیے اللہ پاک نے قرآن میں بھی ذکر کیا، تو یہ واقعہ اس آیت میں مذکور ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب ارنی، اے ہمارے رب، اے میرے رب، ارنی دکھا دیجئے مجھے، کیف تحیی الموتیٰ، کیسے آپ زندہ کریں گے مردوں کو۔ قال، تو فرمایا اللہ نے، اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا اس بات پہ، کیا ایمان نہیں ہے اس بات؟ قال، تو کہنے لگے، بلا، کیوں نہیں، مجھے مکمل ایمان ہے، یقین ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن لیطمئن، اس لیے تاکہ اطمینان ملے، قلبی، میرے دل کو اور بھی تسلی ہو، اطمینان ملے۔ قال، تو فرمایا اللہ نے، فخذ اربعۃ من الطیر، فخذ پس لیجئے، اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں میں سے، فصرہن الیک، پھر مانوس کیجئے ان کو اپنے ساتھ، ثم اجعل علی کل جبل، پھر رکھ دیجئے، علی کل جبل، ہر پہاڑ کے اوپر، منہن، ان میں سے، جزءاً، ٹکڑے ٹکڑے، ثم ادعہن، پھر بلاؤ ان کو، یأتینک سعیا، آئیں گے تمہارے پاس وہ چاروں کے چارے، سعیاً، چل کر آئیں گے، تو آپ خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لو۔ وعلم، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز حکیم، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہ 2 واقعات باس بعد الموت پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، اور ایک واقعہ جو تھا وہ توحید کے اس بات پر اللہ پاک نے ذکر کیا، ہم سب نے سن لیا۔ ترجمہ دیکھیے، الم تر الی الذی، کیا دیکھا ہے آپ نے اس شخص کو، حاج ابراہیم، جس نے بحث کیا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، اس کے رب کے متعلق، ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ دی تھی اللہ نے اس کو سلطنت اور بادشاہت، اس بلبوتے پر وہ بحث کرنے لگا۔ اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی، رب میرا وہ ہے، یحیی و یمیت، جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال، تو کہنے لگا وہ، انا احیی، میں بھی زندگی دیتا ہوں، و امیت، اور مارتا ہوں، موت دیتا ہوں۔ قال، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، یأتی بالشمس، لاتا ہے سورج کو، من المشرق، مشرق سے نکالتا ہے، فأت بہا، پس لے آ تو اس کو، من المغرب، مغرب سے، فبہت الذی کفر، پس مبہوت ہوا، حیران ہوا وہ، الذی کفر، وہ شخص جس نے کفر کیا، وہ کافر نمرود۔ واللہ، اور اللہ، لا یہدی القوم الظالمین، نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ او کالذی، یا دیکھا ہے آپ نے یا غور کیا ہے اس شخص میں، مر علی قریۃ، جو گزرا ایک بستی کے اوپر، وہی خاویۃ، اور وہ تھا ویران، علی عروشہا، اپنے چھتوں کے بل پر۔ قال، تو کہنے لگے وہ شخص، وہ کون تھے؟ عزیر علیہ السلام، انا یحیی، کیسے زندہ کرے گا، ہذہ اللہ، اس کو اللہ، بعد موتہا، پس اس کے موت کے، فاماتہ اللہ، پس موت دی اللہ نے اس کو، 100 عام، 100 سال تک، ثم بعث، پھر زندگی اٹھایا اس کو۔ قال، تو فرمایا اللہ نے، کم لبثت، کتنا رہے آپ؟ قال، تو کہنے لگے وہ، لبثت یوما، ٹھہرا میں یہاں ایک دن، او بعض یوم، یا دن کا کوئی حصہ۔ قال، تو فرمایا اللہ نے، بل لبثت، بلکہ ٹھہرے تو، 100 عام، 100 سال تک، فانظر الی طعامک، پس دیکھ لیجئے اپنے کھانے کو، وشرابک، اور پینے کی چیزوں کو، لم یتسنہ، نہیں ہے وہ خراب، وانظر الی حمارک، اور دیکھ لیجئے اپنے گدھے کو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ بنائے ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی کے طور پر، وانظر، اور دیکھ لیجئے، الی العظام، ان ہڈیوں کو، کیف ننشزها، کیسے جمع کرتے ہم ان کو، ثم نکسوها لحما، پھر ہم چڑھاتے ہیں اس کو گوشت۔ فلما تبین له، پس جب ظاہر ہوا اس کے لیے، قال، تو کہنے لگے، اعلم، جانتا ہوں میں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب، اے میرے رب،
ارنی دکھا دیجئے مجھے کیف تحیی الموتا کیسے زندہ کریں گے آپ موتا کو مردوں کو. قالا تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن کیا ایمان نہیں رکھتا تو. قالا تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے بلا کیوں نہیں ولکن لیطمئن قلبی لیکن اس لیے تاکہ اطمینان ملے میرے دل کو. قالا تو فرمایا اللہ نے فخذ پس لیجئے اربعۃ من الطیر 4 پرندوں میں سے فصرہن الیک پھر مانوس کیجئے ان کو اپنے ساتھ ثم اجعل علی کل جبل پھر رکھ دیجئے اس کو ہر پہاڑ پر منہن ان میں سے جزءاً ٹکڑے ثم ادعوہن پھر بلاؤ ان سب کو یأتینک تو آئیں گے وہ سب پرندے آپ کے پاس سعین چل کر وعلم اور جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ عزیز غالب ہے حکیم حکمت والا ہے. صدق اللہ.